دنیا بھر میں ہر سال 14 جون کو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں 13 جون کی رات کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوا، جس میں ملک کے مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں، کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی سعادت پائی۔ یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل اور دیگر سوشل ویب سائٹس پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا، جسے دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا گیا۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ملفوظات ارشاد فرمائے اور عاشقان رسول کی جانب سے کیے گئے سوالات کے علم و حکمت سے بھرے جوابات بھی دیے۔ عورتوں کے پاس اصل ذخیرہ بہت ہوتا ہے، آنسوؤں کا اسٹاک زیادہ ہوتا ہے، مردوں کے پاس کم۔ عورتوں کا رونا ہے تو امام غزالی نے بھی مثال دی، خوف خدا کی باتیں واقعات سن کر رونا شروع کرتے ہیں مرد، اور وہ عمل بنتا نہیں ان کا، پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایسوں کو عورتوں کا رونا قرار دیا انہوں نے، یہ تو عورتیں بھی بات بات پہ روتی ہیں۔ اس طرح مطلب یہ کہ روتی تو بہت ہیں، بات بات پہ روتی ہیں۔ رونے سے اب دل ہلکا ہوتا ہے یا دل بھاری ہوتا ہے، یہ تو جیسا رونا۔ ہاں بعض رونے مفید ہوتے ہیں، میت ہو گئی کیونکہ صدمے کا اٹیک ہوا اس پر، تو وہ روئے گی یا روئے گا، جو بھی ہو دونوں میں، تو اس کے لیے یہ مفید ہے کہ وہ روئے، نہ روتا تو اس کو ٹیکنک سے رلایا جائے۔ ٹیکنک اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ صبر رکھیں، نہیں رونا نہیں، اے ہمت رکھیں، تو یہ پھو کر کے وہ بندہ شروع ہو جائے گا۔ اب میری باتیں سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ الرٹ ہو جائے، سمجھے کہ یار یہ میرے کو رلا رہا ہے۔ تو یہ کئی مثال دی میں نے آپ سمجھانے کے لیے کہ وہ روئے گا تو یہ اس کے لیے مفید ہے، ورنہ طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ ایک دم اس نے بریک لگا دی تو۔ لیکن جنرلی مطلب رونا تو اب یہ کہ اللہ کے خوف سے روئے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئے، تو یہ بھی آنسو تو نکلیں گے، بہت مفید ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ اتنا روتے تھے خوف خدا کی وجہ سے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے رخسار مبارک آنکھوں سے آنسو بہتے بہتے یہاں گالوں پر لکیریں پڑ رہی تھی، اتنا روتے تھے۔ تو اتنا کوئی عورت کیا روئے گی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا رونا، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا رونا، حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا رونا، یہ تینوں کا رونا بہت مشہور ہے، ان میں ایک بھی عورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب مرد روتے ہیں اور روتے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ حدیث پاک میں ترغیب بھی ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو رویا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ اور بھی حدیث ہے اس میں، تو یوں رونے کی ترغیب تو ہے، رونا بھی چاہیے، لیکن اب عورتوں کا رونا جس طرح کا ہے بہرحال اس میں خوف خدا سے بھی بالکل روتی ہوں گی، مدینے کی محبت میں بھی روئیں گی، عشق رسول میں بھی روئیں گی، اور ویسے بھی مطلب ہے کہ بات بات پہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عاشقان رسول کو ہر ہفتے علم دین سکھانے اور انہیں نیکی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوئی ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور ان عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو رسالہ عاشقان رسول کو پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی وہ تھا ذکر اللہ کے واقعات، جسے دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھا یا سنا۔ اس ہفتے عاشقان رسول کو رسالہ 4 برائیاں پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔
ہے۔ کڑ کر چلنے والے کو نصیحت۔ حضرت امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو کڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ چال اس شخص کی نہیں جو یہ جانتا ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا گند بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ پاک جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ 4 برائیاں پڑھ یا سن لے اسے تمام برائیوں اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرما کر ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد ایاز اتاری نے 9 جون 2026 کو انڈس پہاڑی حیدرآباد سندھ پاکستان میں زیر تعمیر فیضان آن لائن اکیڈمی اور جائے نماز کا وزٹ کیا۔ نیز رکن شورا نے اطراف علاقے ہوسٹری میں ایک اسلامی بھائی کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے انڈس پہاڑی پر دعوت اسلامی کے تحت فیضان آن لائن اکیڈمی اور جائے نماز کے تعمیراتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ 9 جون 2026 کو رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے حیدرآباد شہر مشاورت کے نگران اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ہمراہ اس جگہ کا وزٹ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کی مزید رہنمائی بھی کی۔ دوسری جانب رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ 9 جون 2026 کو حیدرآباد سندھ پاکستان کے اطراف علاقے میں ایک اسلامی بھائی محمد الیاس مرحوم کے گھر جا کر ان کے بھائی ارشاد علی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی اور محمد الیاس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوئے دعائے مغفرت بھی کروائی۔ سرگودا پنجاب پاکستان کی UC ویرو وال میں ایک شخصیت کے گھر پر دعوت اسلامی کے شعبہ عشر کے تحت 8 جون 2026 کو احکام عشر کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی۔ 8 جون 2026 کو شعبہ عشر کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر سرگودا کی UC ویرو وال میں احکام عشر کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کسانوں، زمینداروں، نگران تحصیل مشاورت بحیرہ، شعبہ عشر کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے شرکاء کو کورس کرواتے ہوئے کس شخص پر کب عشر ادا کرنا لازم آتا ہے، عشر نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، کس فصل پر کتنا عشر ہے سمیت دیگر اہم مسائل سے متعلق رہنمائی کی، جبکہ شرکاء کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت پنجاب 5 جون تا 30 جون 2026 اوراق مقدسہ کے تحفظ کے لیے باکسز لگاؤ اور آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ملک کے مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر نئے باکسز اور ڈرمز لگائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف شہروں میں ہونے والی مہم کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 5 جون تا 30 جون 2026 باکسز لگاؤ مہم کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے دوران 180 سے زائد شہروں میں مختلف مقامات پر 15,000 سے زائد نئے باکسز لگائے جائیں گے، تاکہ اوراق مقدسہ کی حفاظت اور شرعی طریقہ کار کے مطابق ان کی حفاظت کا سلسلہ مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے نگران مجلس پاکستان نے 2 جون 2026 کو پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ العالیہ ملتان میں قائم کارخانے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے باکسز کی تیاری کا جائزہ لیا اور ذمہ داران کی مہم کی تیاری کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اس حوالے سے انہوں نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت باکسز لگاؤ مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس مہم میں پاکستان کے 180 سے زائد شہروں میں تقریباً 15,000 سے زائد باکسز اور ڈرم مختلف مقامات پر لگائے جائیں گے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکول میں، تعلیمی اداروں میں، عاشقان رسول کی مساجد میں، جامعات و مدارس میں انشاءاللہ عز و جل ہم عمومی باکسز، خصوصی باکسز، بڑے ڈرم انشاءاللہ عز و جل مختلف مقامات پر لگائیں گے، اور ان لگے ہوئے باکسز میں اللہ نے چاہا تو ہزاروں اوراق مقدسہ اور لاکھوں اللہ پاک کے مبارک نام محفوظ کیے جائیں گے۔ اس مہم میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور فیضان بشر حافی حاصل کریں۔ نگران مجلس پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ گزشتہ 12 سال میں اب تک 1,36,000 سے زائد باکسز مختلف مقامات پر لگا چکا ہے، اور ان باکسز سے جمع ہونے والے اوراق مقدسہ جو اب تک شرعی طریقہ کار کے مطابق محفوظ کیے جا چکے ہیں، ان کی تعداد 29 لاکھ سے زائد باردانے ہیں۔ 29 لاکھ سے زائد باردانے یہ شعبہ اب تک شرعی طریقہ کار کے مطابق محفوظ کر چکا ہے، اور یہ باکسز ڈرم جہاں تیار ہوتے ہیں وہ مختلف کارخانے ہیں۔ 74 سے زائد کارخانے اس وقت ہمارے ورکنگ میں ہیں، کام کر رہے ہیں، اور مختلف سٹورز ہیں جہاں پر عارضی طور پر اوراق مقدسہ جمع کیے جاتے ہیں۔ 400 سے زائد یہ سٹور ہیں جہاں پر ہم اوراق مقدسہ عارضی طور پر جمع کرتے ہیں۔ 6,000 سے زائد والنٹیئرز ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں جو مختلف معاملات میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، باکسز خالی کرتے ہیں، باکسز سے خالی ہونے والے اوراق مقدسہ کو ہم سٹور تک پہنچاتے ہیں، اور سٹور سے پھر ہم ان کو شرعی طریقہ کار کے مطابق محفوظ کرتے ہیں۔ دوسری جانب 6 جون کو پنجاب کے شہر دیپال پور میں بھی باکسز لگاؤ مہم چلائی گئی۔ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے فیضان مدینہ دیپال پور، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ گرلز کے سامنے ڈرم اور
बॉक्सेस लगाए, जबकि शहर के दीगर मकामात पर भी बॉक्सेस नस्ब किए। इस्लामी भाइयों ने मकामी आशिकान रसूल को औराक मुकद्दसा की अहमियत से मुतालिक आगाही दी और इन्हें भी इनकी हिफाजत में हिस्सा लेने का ज़हन दिया। बाद अज़ां इस्लामी भाइयों ने पहले से लगे हुए बॉक्सेस से मुकद्दस औराक को निकाल कर महफूज मकाम तक भी पहुँचाया। खुशाब पाकिस्तान के इलाके कायदाबाद में भी ये मुहिम चलाई गई। निगरान तहसील मुशावरत शोबे के डिवीजन जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट जिम्मेदार ने अंजुमन ताजरान कायदाबाद के चेयरमैन SHO थाना कायदाबाद और शहर की दीगर शख्सियात से मुलाकातें की। इस्लामी भाइयों ने शोरका को शोबे का तारुफ पेश किया और काम करने का अंदाज बताया। शोरका ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। दावत इस्लामी जो मुकद्दस औराक का ये जो प्रोग्राम चला रही है और जो डब्बे लगवा रही है, हम इसमें शामिल हैं और हम भी अपनी इस्तात मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। आप सब भाई भी इसमें शामिल हों। बाद अज़ां मुख्तलिफ मकामात पर मुकद्दस औराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बॉक्सेस लगाए गए। दावत इस्लामी के तहत हैदराबाद सिंध पाकिस्तान के अतराफ गाँव में 7 जून 2026 को शॉर्ट टाइम फैज़ान नमाज कोर्स का इनेकाद किया गया। मुअल्लिम कोर्स ने शुरका को वुज़ू, गुस्ल और तहरत के मसाइल बताए। सिंध पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के अतराफ गाँव भावल जोन VC 72 में दावत इस्लामी के तहत 7 जून 2026 को शॉर्ट टाइम फैज़ान नमाज कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी आशिकान रसूल ने शिरकत की। शुबा मदनी कोर्सेज के मुअल्लिम कोर्स ने शुरका को नमाज की शराइत और फराइज, नमाज के वाजिबात और वुज़ू के फराइज के बारे में बताया। मुअल्लिम कोर्स ने शुरका को दावत इस्लामी की पीरियड टाइम्स एप्लीकेशन के हवाले से भी आगाही दी और इन्हें हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने, काफिलों में सफर करने और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने का ज़हन भी दिया। शुरका ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और अपनी अच्छी नियतों का इजहार करते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बहुत हमारे को ये खुशी हुई, काफ़ी जो बातें नमाज के हवाले से सिखाई गई, समझाई गई। काफ़ी इलाके में काफ़ी लोगों को मालूमात है, लेकिन काफ़ी दोस्तों को, हमारे गाँव गोटों को मालूमात ही नहीं है। जैसे गुस्ल के फ़र्ज़ हो गए, वज़ू के तरीके हो गए, नमाज के अहकामात हो गए, काफ़ी मालूमात नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा काम दावत इस्लामी का है, जो इन दोस्त आके हमारे गाँव में, हमारे बराबर में साईं मुजाहिद शाह के पेट्रोल पंप के पीछे एक छोटा सा ज़मीन पे प्रोग्राम रखा था, कुछ दोस्तों ने शिरकत की। तो बहुत अच्छा काम दावत इस्लामी कर रही है। बहुत अच्छा सा मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसका मौजू था नमाज के मसाइल और गुस्ल के फ़राइज़ मसाइल। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो विलेज के नौजवान हैं उनको इन प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया, हम सीख के बहुत खुश हुए। मदनी चैनल के रुकन मजलिस जवाद अहमद अत्तारी के बच्चों की अम्मी कज़ा इलाही से इंतकाल फरमा गई। मरहूमा की नमाज जनाजा में निगरानी शूरा, मुफ्तियान किराम, अराकीन शूरा, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी, मदनी चैनल का स्टाफ, अहले खाना, रिश्तेदारों और इस्लामी भाइयों ने शिरकत की, जबकि नमाज जनाजा रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने पढ़ाई और दुआए मगफिरत भी करवाई। मदनी चैनल के रुकन मजलिस जवाद अहमद अत्तारी की अहलिया 13 जून 2026 बरोज़ हफ्ता क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। मरहूमा की नमाज जनाजा फ़ैज़ान मदीना कराची में रुकन शूरा मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी ने पढ़ाई और दुआए मगफिरत भी करवाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ए करीम तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात, बिलखुसूस हमारे जवाद भाई के बच्चों की मरहुमा वालिदा की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए करीम मरहुमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। इस मौके पर दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम, अराकीन शूरा, दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के निगरान, ज़िम्मेदारान, मदनी चैनल का स्टाफ, अहले खाना, रिश्तेदार और इस्लामी भाइयों ने शिरकत फरमाई और जवाद अहमद अत्तारी के बच्चों की अम्मी के इंतकाल पर ताज़ियत भी की गई। अफ्रीकी मुल्क घाना से आपको बताएं, जहां डिस्ट्रिक्ट कस्बा में मुख्तलिफ मसाजिद के आइम्मा किराम और उलमा किराम के दरमियान होने वाले सेशन में आलमी सतह पर होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी गई और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। तफसीलात जानते हैं शाबान अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क घाना के सेंट्रल रीजन के डिस्ट्रिक्ट कसावा में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत एक सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मसाजिद के आइम्मा किराम और उलमा किराम की तशरीफ आवरी हुई। इस मौके पर निगरान घाना मुशावरत और दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात करते हुए अफ्रीकी मुल्क घाना और दीगर अफ्रीकी ममालिक समेत आलमी सतह पर दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू का सिलसिला भी हुआ, जिस पर आइम्मा किराम और उलमा किराम ने खिदमत दावत इस्लामी को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दुआओं से भी नवाजा। इसी दौरान इन्हें दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीन मतीन की खिदमत करने और हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत करने समेत दावत इस्लामी के दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन भी दिया गया, जबकि नेकी की दावत आम करने के लिए दावत इस्लामी की सुन्नतों की तरबियत के काफिलों में सफर की तरगीब भी दिलाई गई। इस पर इन आइम्मा किराम और उलमा किराम ने अपनी नियतों का इजहार किया। इख्तिताम पर दुआ का सिलसिला भी हुआ। इस सेशन के हवाले से निगरान घाना मुशावरत ने मदनी खबरों को बताया। वेस्ट अफ्रीका की कंट्री घाना के सेंट्रल रीजन में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज 12 दीनी कामों का प्रैक्टिकल तरीका सिखाया गया। काफ़ी सारे इमाम साहिबान ने काफ़िले में जाने की नियत की, दीनी कामों में
باقاعدہ حصہ لینے کی نیت کی. کافی امام صاحب خوش تھے اور بہت کچھ انہیں سیکھنے کو ملا, اس طرح کے ان کے ملے جلے تاثرات ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے رہیے اور اجر پائیے. اب یہاں خبر دیں یورپی ملک ہنگری سے دوسرے یورپی ملک اٹلی سفر کرنے والے قافلے کے حوالے سے, جس میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی درس و بیانات سمیت مختلف حلقوں میں شرکت ہوئی اور شرکائے قافلہ نے نیکی کی دعوت بھی عام کی. مزید احوال جانتے ہیں اویس ستاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین, گزشتہ دنوں یورپی ملک ہنگری کے شہر بڈاپسٹ سے دینی کاموں کی ترویج و اشاعت کے لیے اسٹوڈنٹس, مختلف پروفیشنلز اور دیگر شعبہ جات کے عاشقان رسول کی مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ دوسرے یورپی ملک اٹلی کے لیے روانگی ہوئی. اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا. قافلہ is traveling from Budapest, Hungary to Brescia, Bologna and Rome, Italy, inshallah. And alhamdulillah, there are all students and also professionals working in different categories. یورپی ملک اٹلی کے شہروں بلونیا, بریشیا اور روم میں دوران قافلہ اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے شرکاء نے درس و بیانات سمیت سنتیں, اداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی, جہاں انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی. اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا. مدنی چینل کے ناظرین کو نیپال سے خبر دیں, جہاں عاشقان رسول کا نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے قافلے میں سفر ہوا, جبکہ نیپال میں ہی وضو اور فیضان نماز کورسز بھی ہوئے, جس دوران طہارت و نماز کے مسائل پر رہنمائی کی گئی. مزید تفصیل جانتے ہیں امین اتاری کی اس رپورٹ میں. نیپال کے پیپرا ڈسٹرکٹ کے علاقے سکھیت کی گلشن مدینہ مسجد میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے مبلغین دعوت اسلامی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول نے قافلے میں سفر کی سعادت پائی, جہاں درس و بیانات سمیت سنتیں, آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کرتے ہوئے شرکائے قافلہ عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کی سعادت پائی. جبکہ دوران قافلہ ہی مسجد کے قرب و جوار میں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے مقامی اسلامی بھائیوں سے ملاقات کے سلسلے ہوئے. نیز دوران قافلہ وضو اور نماز کا عملی طریقہ اور دیگر فرائض سکھانے سمیت مختلف امور کے بارے میں آگاہی دی گئی, اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا, جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. دوسری جانب فیضان مدینہ کھٹمنڈو اور چاند جامع مسجد چانولی میں الگ الگ مواقع پر شعبہ مدنی کورسز کے تحت وضو اور فیضان نماز کورسز منعقد کیے گئے, جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے. جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے وضو اور فیضان نماز کورسز کرواتے ہوئے وضو اور نماز سے متعلق مختلف امور اور مسائل کے حوالے سے آگاہی دی, اور بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق طہارت و پاکی حاصل کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی باجماعت ادائیگی کا ذہن دیا. مزید فرائض علوم سیکھنے کے لیے شعبہ مدنی کورسز کے تحت دیگر کورسز میں حصہ لینے اور قافلوں میں سفر کرنے سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی ترغیب دلائی, جس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. ادھر کھٹمنڈو سٹی کی مارکیٹ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت دکانداروں کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ ہوا. مدنی چینل کے ناظرین, اب بھی شعبہ مدنی کورسز کے تحت کورسز کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے سمیت نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دینی کام کرتے ہوئے اجر و ثواب کمائیے. یہاں بنگلہ دیش سے آپ کو بتائیں, جہاں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے نیکی کی دعوت کے سلسلوں میں مبلغین دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کا ذہن دیا. تفصیلات اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. بنگلہ دیش کے مختلف مقامات برورا, کمیلا, دبیداور, کھلنا, کرنفولی اور سونام گنج میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے, جس دوران مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف مساجد و دکانوں سمیت دیگر مقامات پر بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان میں نیکی کی دعوت عام کی, جبکہ سنت بھرے بیانات کے سلسلے بھی ہوئے. ان مواقع پر مبلغین دعوت اسلامی نے عاشقان رسول کو نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا, جبکہ شرکاء اسلامی بھائیوں کو بنگلہ دیش سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی گئی, جس پر عاشقان رسول نے خدمات دعوت اسلامی کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور خود بھی دینی کاموں میں حصہ لینے کی نیتیں کی. جبکہ مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کرنے سمیت نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی. انسانی زندگی کی ڈور رگوں میں دوڑتے خون سے بندھی ہوئی ہے, اور وہ لوگ قابل قدر ہیں جو دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنا خون عطیہ کرتے ہیں. دنیا بھر میں ہر سال 14 جون کو ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے. یہ دن منانے کا مقصد ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو بے لوث اپنے خون کا عطیہ کر کے دوسروں کی زندگی بچاتے ہیں. آئیے نظر ڈالتے ہیں مدنی خبروں میں حسن انیس کی اس رپورٹ پر. ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے پہلی بار سن 2004 میں منایا گیا, جبکہ 2005 میں WHO نے اسے باضابطہ عالمی دن کا درجہ دیا.
دیا۔ اس دن کا مقصد محفوظ خون کی فراہمی کو یقینی بنانا، رضاکارانہ خون عطیہ کرنے والوں کی خدمات کو سراہنا اور عوام میں اس شعور کو اجاگر کرنا ہے کہ خون کا ایک عطیہ کئی جانیں بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی خون کے عطیات کی اہمیت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ملک میں ہزاروں تھیلیسیمیا کے مریض ایسے ہیں جن کی زندگی کا انحصار باقاعدہ خون کی فراہمی پر ہے۔ خون کے عطیات سے متعلق دعوت اسلامی کی بھی خدمات جاری ہیں۔ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت تھیلیسیمیا اور اسپتالوں میں زیر علاج مریضوں کو درکار خون کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف مواقع پر قریباً 87,225 خون کے بیگز عطیہ کیے گئے ہیں۔ دین اسلام خیر خواہی اور بھلائی کا درس دیتا ہے۔ کسی کو تکلیف سے بچانا، کسی کی مصیبت دور کرنا، یہاں تک کہ بیمار کی مزاج پرسی کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ تو جو مسلمان خون عطیہ کر کے کسی مسلمان کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنے، وہ بھی یقیناً اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ پاک قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا۔ 10 جون 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے جیٹ لائن میں شعبہ نیک اعمال کے تحت علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، جبکہ جامع مسجد فیضان عطار میں نیک اعمال اجتماع ہوا۔ دوسری جانب 10 جون 2026 کو ہی جامع مسجد فیضان جمال مصطفیٰ میں بھی نیک اعمال اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ نیک اعمال کے تحت 10 جون 2026 کو کراچی سندھ پاکستان کے علاقے جیٹ لائن کی جامع مسجد فیضان عطار کے اطراف میں علاقائی دورے کا سلسلہ ہوا۔ کراچی سٹی ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے دکانوں اور مارکیٹوں میں اسلامی بھائیوں کو نماز کی پابندی کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، مساجد آباد کرنے کے فضائل بتائے اور نیک اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ بعد ازاں جامع مسجد فیضان عطار میں نیک اعمال اجتماع ہوا۔ شعبہ نیک اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دینی کاموں کے لیے وقت دینے کا ذہن دیتے ہوئے قافلوں میں سفر کرنے کی اہمیت بیان کی۔ محرم شریف میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے 3 دن، 12 دن اور 1 ماہ کے قافلے میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ شعبہ نیک امال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 نیک امال کے رسالے پر عمل کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جس پر اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ جیٹ لائن کی جامع مسجد فیضان جبال مصطفیٰ میں بھی نیک امال اجتماع ہوا، جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے شرکت کی۔ شعبہ نیک امال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے وقت کی اہمیت پر سنت و بھرا بیان کیا۔ شرکاء کو وقت کی قدر کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک امال کرنے، نماز کی پابندی کرنے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ شعبہ نیک امال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے عاشقان رسول کو محرم شریف کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 نیک امال کے رسالے کا تعارف کروایا اور اس پر عمل کرنے کا ذہن بھی دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت 9 جون 2026 کو ضلع کڑک خیبر پختونخوا پاکستان میں طوفانی بارشوں سے متاثر افراد میں امدادی چیکس تقسیم کرنے اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ خیبر پختونخوا پاکستان کے ضلع کرک میں 9 جون 2026 کو FGRF کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں ضلع کرک کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سعود یوسف زئی، مقامی سیاسی و سماجی شخصیات، طوفانی بارشوں سے متاثر ہونے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نماز کی پابندی کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور دکھیاری امت کی خیرخواہی کے لیے FGRF کے ساتھ مل کر دینی و فلاحی کاموں میں شامل ہونے کا ذہن دیا۔ بعد ازاں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور ذمہ داران دعوت اسلامی نے طوفانی بارشوں سے متاثرہ افراد میں FGRF کی طرف سے امدادی چیکس تقسیم کیے۔ اس حوالے سے مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ الحمدللہ FGRF یہاں پہ ان متاثرین کے پاس آ کے ان کے گھروں کا وزٹ کیا، وہاں دعا وغیرہ کا سلسلہ بھی کیا، اور آج یہاں پہ 70 گھرانوں کو امدادی چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کا ساتھ دیجیے، ڈھیروں برکتیں حاصل کیجیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرک سعود یوسف زئی نے FGRF کی جانب سے متاثرین کی بروقت امداد کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کا بہترین نمونہ قرار دیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 14 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔